ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں میں سے کوئی شخص بھی ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, عمر کہاں گزاری, جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی اس میں تم نے کہاں گزاری. صرف اپنی دنیا کی خواہشات ہی پورے کرتے رہے, صرف اپنی دنیا کو ہی بہتر بناتے رہے, صرف اپنے دنیا کی ٹارگیٹس اور دنیا کی آبجیکٹیوز اور دنیا کی جو تم نے اپنی آبجیکٹیوز بنائے ہوئے تھے اور مقصد بنائے ہوئے تھے انہی کو پورا کرتے رہے. تم نے کہاں گزاری زندگی؟ تو پہلا سوال ہوگا پوری زندگی گزارنے کے بارے میں. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری. اور جوانی کا اسپیسیفکلی سوال اس لیے ہے کہ جوانی انسان کی زندگی کا پیک ہوتا ہے, کوالٹی ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں کہ بالکل انسان کا جو پیک ہوتا ہے اس میں انسان کا انرجی لیول بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر موٹیویشن بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر ڈرائیو بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ کر جانے کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کے اندر انٹلیکچوئل پاور بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر سیکھنے کے جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا جو ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر وہ جوانی ہوتی ہے. تو اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری, وہ جو آئیڈیل ٹائم تمہارے پاس تھا وہ تم نے کہاں گزارا. بس صرف تم اپنی ڈگریز پوری کرتے رہے, پہلے MBA کرنا ہے یا MCS کرنا ہے یا MBBS کرنا ہے یا انجینئرنگ ڈگری لینی ہے, اس کے بعد پھر ایک اور ڈگری کرنی ہے, اس کے بعد پھر ایک اور ڈگری کرنی ہے, پھر MS کرنا ہے, پھر PhD کرنی ہے, ڈگریاں ہی پوری کرتے رہے اور بس پھر اس کے بعد جاب شروع کر دی. بس یہ جاب میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ میں نے کمپنی کا CEO بننا ہے, اور سیلز ایگزیکٹو سے شروع کیا یا فائنانس ایگزیکٹو سے شروع کیا یا مارکیٹنگ ایگزیکٹو سے شروع کیا. بس یہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا کہ میں نے CEO آف دا کمپنی بننا ہے, اور ساری زندگی اسی میں لگا دی. اور وہ کیا ہے, وہ جوانی کا یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس لیول سے لے کے نیچے والے لیول سے لے کے اوپر کے لیول تک کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کیا تم نے ساری زندگی میں سے اپنی جو جوانی تھی تم نے جوانی کہاں لگائی, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی جوانی کو اسپیسیفکلی میک شور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے. اپنی انرجیز کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے انٹلیکچوئل لیول کو, جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکلز دیے ہمیں, وہ صرف دنیا کمانے میں نہیں لگانے. وی ہیو ٹو میک شور کہ اس میں سے ایک اچھا حصہ جو ہم اللہ کے دین کے لیے بھی لگائیں, کیونکہ کل کو جوانی کے بارے میں اسپیسیفکلی سوال ہوگا. تیسرا سوال کیا کیا جائے گا, مال کہاں سے کمایا, حلال کمایا تھا, حرام کمایا تھا. دونوں آپشنز اوپن ہیں. آج دنیا میں لوگوں کے پاس ساری آپشنز اویلیبل ہیں. جس نے حلال کمانا ہے وہ حلال کما سکتا ہے, جو اس نے حرام کمانا ہے وہ حرام کما سکتا ہے. حلال کمانے والے کو آج ظاہری طور پہ کوئی ریوارڈ نظر نہیں آ رہا, حرام کمانے والے کو ظاہری طور پہ کوئی سزا بھی نہیں مل رہی. دونوں چل رہے ہیں دنیا میں. لیکن قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تم نے مال کیسے کمایا. تو دنیا میں تو بچ جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ حرام کما کے, لوگوں سے چھپ کے, کسی کو دھوکہ دے کے, کہیں پہ رشوت لے کے, کسی کا مال غصب کر کے, کسی کے حق کو مار کے آگے چلے جائیں گے. لیکن قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. دنیا میں تو ہم اپنے دوستوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں, نہیں میں نے یہ اس لیے یوں کیا تھا کیونکہ اس وقت حالات یہ تھے. اور پھر دوسری بات اکثر ذہن میں کیا آتی ہے کہ یار آج کل تو حالات اتنے مشکل ہیں کہ آج کل تو رزق حلال کمانا بس ناممکن ہے. تو قیامت کے دن یہ جسٹیفیکیشن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اسی دور سے اللہ تعالیٰ لوگ اٹھا کے کھڑے کر کے ہمارے سامنے اگزامپل کے طور پہ پیش کر دے گا کہ یہ تمہارے وقت میں, جس دور میں تم تھے نا, 21ویں صدی 21st سینچری تم لوگ تھے, یہ اسی سینچری میں یہ لوگ بھی تھے. یہ حلال کماتے تھے. ٹھیک ہے انہوں نے تمہاری طرح کے بڑے بڑے گھر نہیں کھڑے کیے, تمہاری طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھی, لیکن یہ کماتے حلال تھے, مشکل سے گزارا کرتے تھے, لیکن یہ حلال کماتے تھے. تو جب یہ کر سکتے تھے تو تم بھی کر سکتے تھے. تو مال کہاں سے کمایا, تیسرا سوال. چوتھا سوال, مال خرچ کدھر کیا, یہ سوال بھی ہوگا. تو جو مسلمان ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی احتیاط کرتا ہے کہ مال کما تو میں نے حلال طریقے سے لیا, لیکن کمانے کے بعد سیدھا جا کے لگا دیا حرام پہ. اچھا کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, ایمانداری سے کام کر رہا ہے, آنیسٹی سے کام کر رہا ہے, محنت سے کام کر رہا ہے, حلال رزق آیا, حلال طریقے سے کمایا. اب پتہ لگا جی ایک بہت بڑی ڈیل آ گئی. جو ہی پتہ لگا بہت بڑی ڈیل ملی ہے تو اس ڈیل کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, چلو جی ایک بہت بڑی پارٹی کا ارینجمنٹ کریں, جی ہم نے ایک بہت بڑی بزنس ڈیل جیتی ہے تو لیٹس ہیو اے پارٹی. اب اس پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, شراب بھی چل رہی ہے, ناچ گانا بھی چل رہا ہے, اور اس کو کیا کیا جا رہا ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے.
تو کمایا تو حلال طریقے سے تھا, لگا کدھر دیا؟ حرام جگہ پہ. یا کوئی ایسی چیز گھر میں لے آئے جو کہ حرام ہے, وہ مال سارا وہاں پہ لگا دیا, تو اس بارے میں بھی سوال ہوگا. تو چوتھا سوال کیا ہو گیا؟ مال خرچ کدھر کیا. پانچواں سوال کیا جائے گا کہ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. آج پہلی چیز تو کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں, وہ علم ہے ہی نہیں. اب یہ علم جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کوئی دنیا کا علم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں جو MBBS کی ڈگری کرائی تھی اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا, یا تم نے جو انجینئرنگ کی ڈگری کی تھی اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا. اور تم نے ڈگری تو انجینئرنگ کی تھی لیکن بعد میں تم بزنس پہ چلے گئے تو تم نے تو اپنے علم کو عمل میں کنورٹ نہیں کیا. تو یہ دنیا کے علم کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقصد زندگی بتایا تھا, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کا راستہ بتایا تھا, تو تم نے اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا؟ پتا تو سب کچھ تھا. تم ایسے دور میں رہتے تھے جہاں پہ سوشل میڈیا کا ایکسپلوژن تھا, ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل تھی. 500 قسم کے فیس بک کے پیج لائک کیے ہوئے تھے, 200 قسم کے یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کیے ہوئے تھے, جو دینی انفارمیشن اور نالج آ رہی ہے. کہیں پہ نماز کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ صدقے کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ ذکر کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ والدین کی فرما برداری کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ غریبوں اور یتیموں اور مساکین کی مدد کرنے کی بات آ رہی ہے. بہت کچھ تم نے پڑھا تھا, بہت کچھ تم دیکھتے تھے, عمل کدھر تھا؟ عمل کدھر تھا؟ تو کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ اب یہ جو ساری بات میں آپ سے کر رہی ہوں کوئی علم نہیں ہے, یہ بھی ایک چیز کہ کلیریفائی کر دوں کہ جو یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی پوسٹ آتی ہیں ہمارے پاس اور اس سے ہم سیکھتے ہیں, تو یہ ایک قسم کی نالج, مطلب یہ ایک قسم کی انفارمیشن آپ کہہ لیجیے, یہ اصل علم نہیں ہے, یہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو عمل میں ڈھل جاتا ہے. جب تک عمل نہیں ہے تو بس صرف یہ ایک انفارمیشن ہے جو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ شیئر بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی شیئر کرتے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ روکنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا. ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. تو یہ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن. تو کیا ہو گیا کہ جو آئیڈیل مسلم ہے وہ اپنی زندگی میں تیاری کرتا ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کے لیے پریپیئر ہو کے جانا ہے, اپنی ان چیزوں سے غافل نہیں رہ سکتا.